بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں حضور جلالت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رکوع میں ایک اور عظیم الشان احسان کا ذکر ہے، یہ ہے حضرت انسان کی پیدائش کا تذکرہ۔ خالق کائنات نے جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس اہتمام سے کسی دوسری مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس مقام پر رب مضاف ہے کا ضمیر کی طرف، جس کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس اضافت میں جو لطف ہے اس کا صحیح ادراک صرف اہل محبت و عرفان کا خاصہ ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ملائکتن کا واحد ملکن ہے، اس کا ماخذ اور مادہ اشتقاق الوکتن ہے، اس کا معنی ہے پیغام رسانی، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہیں، اس لیے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا۔ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں کہ ان کا احاطہ یہاں آسان نہیں۔ علماء اسلام کے نزدیک ان کی حقیقت یہ ہے کہ انہا اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال مختلفہ، یعنی یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الا ارباب النفوس القدسیہ، اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کاملین ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا، بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا شعور و ادراک کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے۔ نابینا اگر سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم روح سے ہے، اگر ظاہری حواس انہیں نہ پا سکیں تو وہ معذور ہیں، اور وہ آنکھ جو عالم روح کے اسرار و لطائف کو دیکھ سکتی ہے، وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت اور مجاہدات سے تزکیہ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے در پہ رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا، وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں، لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار اور رقیق تعویلیں کی ہیں، ان کا انکار بھی علمی نہیں، اور ان کی یہ تعویلیں بھی کسی استائش کی مستحق نہیں۔
اور جو فرشتوں سے گفتگو کی جا رہی ہے اس حوالے سے فرمایا یہاں فرشتوں سے نہ مشورہ لیا جا رہا ہے اور نہ اذن طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ رب العزت اپنے ارادہ عالیہ سے انہیں آگاہ فرما رہا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر ایک، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو، انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استعداد، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا، جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصرف غیر محدود ہے۔ لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی، اس میں وہ پایا ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرما دی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پنہا توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا ہے، اس کی گرد راہ کو بھی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکے۔ عارف کامل اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے۔ اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ احسن الخالقین۔ انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش اس کی حقیقت پر غور کریں اور تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں، اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی خودی کو سمجھنا اور اپنی خودی کو بیدار رکھنا، زندہ رکھنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔